پوچھیں کہ اللہم صلی علی کا ترجمہ کیا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہم صلی علی کا ترجمہ ہے اے اللہ تو درود پڑھ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو درود پڑھ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بندو تم میرے نبی پر درود پڑھو۔ حافظ جنید صاحب نے مجھ سے کہا کہ تقریر کرنے آنا ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ خود تقریر کرنا، تو یہ کیا تھا؟ بے ادبی کی بات۔ اور اللہ ہم سے کہہ رہا ہے بندو درود پڑھو میرے نبی پر اور سلام پڑھو۔ ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ تو درود پڑھ اور سلام پڑھ۔ تو یہ بے ادبی نہیں ہے؟ ترجمہ اس کا یہی ہے کہ اے اللہ تو درود پڑھ۔ تو کیا وجہ ہے کہ بندے اگر ایسا کہیں تو بے ادبی ہے؟ اب ہم اپنے رب سے اگر ایسا کہیں تو یہ بے ادبی نہیں، مولا تبارک و تعالیٰ یہ تو اور بڑی بے ادبی ہونا چاہیے۔ تیرے حکم کو تیری طرف ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں چلے اور پوچھے مولا تبارک و تعالیٰ درود پاک پڑھنے کا طریقہ یہ ہم نے اپنی طرف سے رائج نہیں کیا ہے، تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ درود پڑھو، اور ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مولا تعالیٰ تو درود پڑھ۔ تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہوں، بندو میں نے تمہیں نماز دی، تم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ کسی بندے نے یہ نہیں کہا مولا تعالیٰ تم نماز پڑھ۔ اللہ نے ہمیں حج کرنے کا حکم دیا، ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اگر صاحب استطاعت ہوتے ہیں۔ اپنے رب سے کبھی نہیں کہا کہ مولا تعالیٰ تو حج کر۔ اللہ اگر ہمیں مال دیتا ہے تو ہم اللہ کے کہنے پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن رب سے کبھی نہیں کہتے کہ مولا تعالیٰ تو زکوٰۃ دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کیا وجہ ہے کہ درود پڑھنے کے حکم کو اپنی طرف ٹرانسفر کرا رہا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اے میرے بندو سنو، نماز میری ہے۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اس لیے تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ تم حج کرنے کے لیے اس وجہ سے بھی جا سکتے ہو کہ لوگ تمہیں حاجی کہیں۔ تم روزہ اس وجہ سے بھی رکھ سکتے ہو کہ لوگ تمہیں روزہ دار کہیں۔ تم زکوٰۃ اس وجہ سے بھی دے سکتے ہو کہ لوگ تمہیں فیاض اور غنی کہیں، لیکن میں اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہ دلوں کی قدورتیں ہیں، نماز میں دلوں کی قدورت پائی جاتی ہے، حج میں دلوں کی قدورت پائی جاتی ہے، زکوٰۃ میں دلوں کی قدورت پائی جاتی ہے، صدقہ میں دلوں کی قدورت پائی جاتی ہے۔ اے میرے بندو میں نہیں چاہتا کہ تم سے درود پڑھواؤں اور تمہاری زبان ناپاک ہو، اس وجہ سے میں نے درود کو تم سے پڑھوایا ہی نہیں، درود کا حکم اپنی طرف ٹرانسفر کر لیا۔ اب درود تو تم سے میں نے پڑھنے کے لیے کہا تھا، لیکن تمہاری جانب سے میں خود پڑھوں گا، کیونکہ نبی کی بارگاہ میں درود خراج محبت ہے، اسی وجہ سے میں تم سے نہیں پڑھواؤں گا، خود پڑھوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اہل حدیث، مذہب اسلام، عظمت رسول پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا ایک بات بتائیں، قرآن پاک میں آپ جب غور کریں گے تو درود پڑھنے کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ آپ درود پڑھیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ صلاۃ پڑھ رہا ہے، اور آپ نماز پڑھیں تو اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ نماز کو بھی صلاۃ اور درود کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ مولا تبارک و تعالیٰ جب تو نے نماز کا نام صلاۃ رکھا تو درود کا نام کچھ اور رکھ دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو سنو، میں اپنے نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نے اپنی عبادت کا نام جو رکھا ہے وہی نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا بھی نام رکھا ہے۔ بندو میری صلاۃ جو ہے یہ محدود ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 ٹائم کی صلاۃ تو میری ہے۔ بندے کے دل میں یہ آ سکتا ہے مولا فجر پڑھ لیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بچ جاتا ہے، ظہر پڑھ لیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بچ جاتا
رہتا ہے, اثر پڑھ لیتے ہیں پھر بھی ٹائم رہتا ہے, مغرب پڑھ لیتے ہیں پھر بھی وقت رہتا ہے کسی عبادت کے کرنے کے لیے, عشاء پڑھ لیتے ہیں پھر بھی کسی عبادت کرنے کا وقت ہمارے پاس رہتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اے بندو, اگر تمہیں اپنے درجات کو بلند کرنا ہے تو میری نماز یعنی صلاۃ تو پڑھو ہی, اس کے علاوہ میں نے تمہیں ایک اور صلاۃ دی ہے جسے درود کہتے ہیں. میری صلاۃ تو لمیٹیڈ ہے لیکن مصطفیٰ پر صلاۃ پڑھنا یہ ان لمیٹیڈ ہے. تم چاہو تو سوتے ہوئے بھی صلاۃ کو پڑھ سکتے ہو مصطفیٰ پر, تم چاہو تو بیٹھے ہوئے بھی صلاۃ کو پڑھ سکتے ہو, تم چاہو تو کھڑے ہو کر بھی صلاۃ کو پڑھ سکتے ہو, تم چاہو جس کنڈیشن میں چاہو میرے نبی پر صلاۃ پڑھ سکتے ہو. آج ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے صلاۃ پڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نماز میں بیٹھ کے صلاۃ پڑھتے ہیں, لیکن کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھنے کا حکم کہاں آیا ہے؟ صلاۃ و سلام پڑھنے کا کھڑے ہو کے حکم کہاں آیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں یہ آج کی بات نہیں ہے, مصطفیٰ جان رحمت سے بھی 3000 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. نبی پر, پیارے آقا پر کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہم اہل سنت کا کام نہیں ہے, ہم بریلویوں کا کام نہیں ہے, بلکہ کھڑے ہو کر صلاۃ مصطفیٰ جان رحمت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پڑھا ہے. وہ کیا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. پیارے آقا جب معراج کو جا رہے تھے, یہ ذہن میں رکھیں کہ صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں اور سلام پڑھنے کو بھی, درود پڑھنے کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت جب معراج کے لیے جا رہے تھے, بیت المقدس میں آپ کو امامت کرنی تھی, راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار پڑا. موسیٰ علیہ السلام کے مزار سے جب مصطفیٰ جان رحمت گزر رہے تھے, بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی جماعت موجود تھی, کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھانے والے تھے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے تھے. پیارے آقا فرماتے ہیں رأیتو موسیٰ قائما فی قبرہ وہو یصلی, میں نے موسیٰ کو قبر میں کھڑے ہوئے دیکھا, وہ مجھ پر صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں, مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت سے پہلے کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیارے آقا پر کھڑے ہو کر سلام پڑھا ہے. تو کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یہ ہم اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے. حضرات وقت کی بڑی قلت ہے, میں بڑے ہی کم وقت میں آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھا کے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے بعد ایک بہت ہی عظیم تقریر آپ کو سننا ہے, چونکہ رات کا بہت حصہ گزر چکا ہے. آپ تمامی حضرات بیٹھے رہے, میرے بعد آپ کو بڑی اچھی تقریر سماعت کرنی ہے. اب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان, یہ میرے ہاتھ میں ہولی بائبل ہے, یہ وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی. یہ حقیقت ہے کہ اس کتاب میں بہت ساری چینجنگ ہوئی ہے, یہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے, لیکن قربان جائیے شان مصطفیٰ پر کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان آج بھی اس کتاب میں موجود ہے, مصطفیٰ کا مقام آج بھی اس کتاب میں موجود ہے. یہ ہولی بائبل ہے. اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, عیسیٰ علیہ السلام سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے امتیوں نے پوچھا, اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ کا جب انتقال ہو جائے گا, جب آپ کا وصال ہو جائے گا, جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں چلے جائیں گے تو اچھائی کی دعوت دینے والا کون ہوگا؟ یہاں تو ہر طرف گمراہی پھیلی ہوئی ہے. حضور آپ کے دم خم سے لوگ سیدھی راہ پر چل رہے ہیں, آپ کے وصال کے بعد کون اچھائی کی طرف دعوت دے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, یہ ہولی بائبل ہے, اس کا جو یہ مارک کے اکارڈنگ ہے, اس کا چیپٹر نمبر
1 اور اس کی آیت نمبر یعنی ورز نمبر 7 اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے امتیوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ کون ہدایت کرے گا ہماری، اچھے راستے پر ہمیں کون چلائے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اینڈ ہی پریسیڈ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا saying there comes after me، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کس میں کہہ رہے ہیں؟ ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں فرما رہے ہیں there comes one after me، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا who is mightier than I، جو ہے مجھ سے بھی زیادہ پاورفل ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ